الله أكبر الله أكبر الله أكبر الذي لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا وعلى آله وصحبه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم صلاة. أعوذ بالله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رونق اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام، ساتھی محترم حضرت حافظ و قاری ریحان برکاتی، حضرت مولانا ابرار حسین اور خطیب نوجوان، خطیب دشاز حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا فضل حق تنویری صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. آپ حضرات کو بھی ایک شاندار تقریر سماعت کرنی ہے. میں بس چند منٹ کے لیے آپ کے روبرو ہوا. آپ اس حقیر فقیر ناچیز کو 10-15 منٹ برداشت کیجئے. اس کے بعد باہر سے مہمان آپ کے روبرو ہوں گے اور آپ ہوں گے. میں نے ابھی آپ حضرات سے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، لیکن کوئی چائے پینے میں مشغول نظر آ رہا ہے، تو کوئی بات کرنے میں مشغول نظر آ رہا ہے. اسی لیے ہمارے علماء اپنا نظریہ قائم کرتے ہیں کہ آج جیسے ہماری قوم کے مسلمان، ہماری قوم کے جوان، ہماری قوم کے بچے نماز سے دور نظر آ رہے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے درود و سلام سے بھی دور نظر آ رہے ہیں. آج ہم درود سے دور ہیں، آج ہم سلام سے دور ہیں. پیارے، جب کوئی نعت خواں یا تقریر کرنے والا آپ کے روبرو ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ درود پڑھیے. آخر درود پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ اگر ہم درود نبی کی بارگاہ میں پیش کریں تو ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو پیارے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ درود پاک پڑھو، لیکن پہلے سوچو کہ درود پاک پڑھا کس نے؟ اگر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے
تو درود پاک پڑھو، نہ کہا جائے تب بھی درود پاک پڑھو، مل کر کے پڑھو۔ جس طرح صدیق اکبر نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت عمر فاروق اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت عثمان غنی نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت مولا علی مشکل کشا داماد مصطفیٰ علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت امام حسین نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت امام اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت غوث اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت خواجہ ہند خواجہ اجمیری نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا، جس طرح حضرت مجدد اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا۔ اے مسلمانوں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، بزرگوں، اگر آپ میری باتوں کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، کوشچن کر سکتے ہیں کہ اے مولانا، جب صدیق اکبر نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت عثمان غنی نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت مولا علی مشکل کشا داماد مصطفیٰ علی مرتضی نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت امام حسین نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت امام اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت غوث اعظم نے حضرت خواجہ اجمیری خواجہ ہندوستان نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ جب حضرت مجدد اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا مل گیا؟ تو اے مسلمانوں ذرا توجہ کرو، اے نوجوانوں ذرا میری باتوں کی طرف توجہ کرو اور سنو کہ جنہوں نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا انہیں کیا مل گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں صداقت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں عدالت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں سخاوت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ علی مرتضی نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں شجاعت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت امام حسین نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں شہادت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت امام اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں فقہاء کا امام بنا دیا گیا۔ جب حضرت غوث اعظم نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں ولایت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ جب حضرت خواجہ اجمیری نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں ہندوستان کی حکومت عطا کی گئی، شاہ ہندوستان بنا دیے گئے، بادشاہ ہندوستان بنا دیے گئے۔ اور جب ہم سنیوں کے جان اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا نے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں قلم عطا کیا گیا۔ اس کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبے کے بدرود تجھا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کرو درود، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا سرا قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کرو درود۔ اور کسی نے خوب کہا ہے کہ کسی کے مہربا رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پر نور، سبحان اللہ، چہرے پر نور ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے آپ ان باتوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جنہوں نے ہمارے نبی کی پیارے صحابی اور اولیاء کرام نے نبی کی بارگاہ میں درود پیش کیا تو انہیں کیا کیا رتبے ملے، کیا کیا مقام ملے۔
لیکن ہم اور آپ درود سے دور ہیں، سلام سے دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بیوم القیامت اکثرهم صلاۃ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا۔ اب کون ہوگا؟ کون ہوگا قیامت کے دن؟ او قیامت کا دن، اللہ اکبر، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کا ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ سب لوگ اپنے آپ میں پریشان حال ہوں گے۔ اس دن کے بارے میں آقا ارشاد فرما رہی ہیں کہ لوگوں میں، عوام میں مجھ سے سب سے زیادہ وہ قریب ہوگا۔ کون قریب ہوگا؟ کیا جوا کھیلنے والا قریب ہوگا؟ کیا تاش کھیلنے والا نبی سے قریب ہوگا؟ کیا جو ہے تاش کی پتیاں پھینٹنے والا قریب ہوگا؟ کیا شراب نوشی کرنے والا قریب ہوگا؟ کیا جو ہے اور نشیلی چیزوں کا استعمال کرنے والا وہ نبی سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ کیا ماں باپ پر ظلم کرنے والا قریب ہوگا؟ کیا جو ہے اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا وہ جو ہے نبی کے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ کیا جو ہے اپنی بیویوں کو ظلم کرنے والا وہ شخص سب سے زیادہ نبی کے قریب ہوگا؟ نہیں مسلمان ہو تو قریب کون ہوگا؟ تو سرکار ارشاد فرما رہی ہیں، آج جو ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، بلکہ جو ہمارا خاص بھائی ہوتا ہے اس کو بھی ہم تکلیف دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کرنے اور رسوا کرنے اور زمین میں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بتاؤ پیارے، کیا ایسے آدمی کو جو ہے قیامت کے دن نبی سب سے زیادہ اپنے سے زیادہ قریب کرنا پسند کرنے گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور الناس بیوم القیامت اکثرهم صلاۃ، کہ لوگوں میں قیامت کے دن مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اسی لیے ایک طریقہ، ایک فارمولہ میری طرف سے اس ناچیز حقیر فقیر کا لے لیجئے اور ذہن نشی کر لیجئے کہ آج ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں کو موبائل چلانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ ہمارے بچے نہ جانے موبائل چلاتے وقت کون سے گانے، کون سے فحش فلمیں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں، اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، بہت ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، انہیں کے پاس موبائل بھی موجود ہے، لیکن اس موبائل کا استعمال جو کرتے ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اسی معاشرے کے اندر جب ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ اپنے بچوں، اپنی اولاد کو جو ہے موبائل دے دیتے ہیں، تو وہ موبائل میں نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں اپنے جو ہے اس آنکھ سے مشاہدہ دیکھتے ہیں اور نظارہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے پیارے، میں آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں، آپ جو ہے اپنے بچوں کو موبائل دینے کے بجائے آپ اپنے بچوں کو یہ طریقہ بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ جو مہینے میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا اس کو انعامات سے نوازا جائے گا، اس کو پرسکار سے نوازا جائے گا۔ جب آپ اس طریقے سے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے سامنے یہ بات رکھیں گے تو آپ کے بچے کے اندر جذبہ پیدا ہوگا درود پڑھنے کا، جذبہ پیدا ہوگا درود پڑھنے کا، شوق پیدا ہوگا درود پڑھنے کا۔ اسی لیے
لیے پیارے، لیکن ہم خود ہی درود نہیں پڑھتے، ہم جو ہے خود ہی درود پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، تو ہمارے گھر کے بچے کیسے درود پڑھنے کے عادی ہوں گے؟ اسی لیے جب آپ بستر پر جایا کرو تو نہ 100 مرتبہ نہ 50 مرتبہ، تو صرف جو ہے صرف 10 مرتبہ جو ہے درود پڑھ لیا کرو۔ جب آپ اپنے گھر میں سوتے وقت اپنے بچوں کے سامنے اسی بستر پر آپ درود پڑھیں گے تو آپ کا بچہ آپ سے پوچھ پڑے گا، آپ سے جو ہے اس سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ ابو جان آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ چیز ہم کو بھی سکھا دیجئے۔ لیکن آج ہمارے ماں باپ کے اندر یہ طریقہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اے مسلمانوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ عادت ڈلا دو کہ دن میں صرف جو ہے 10 مرتبہ نبی پر درود پاک پڑھے۔ کسی نہ کسی دن حضور کہیں گے یہ کس کا بیٹا ہے، تو کوئی کہے گا کہ یہ عارف کا بیٹا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ مجیب اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ رفعت اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہے گا کہ یہ نبی اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم فرشتے کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اگر ان کی بارگاہ میں تیرا نام آ جائے گا تو سمجھ لینا کہ بھیڑا پار بارگاہ میں صرف اس گنہگار سیاکار ہمسیاکار بدکار ایار خطا کار کا نام آ جائے تو یہی بہت ہی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے پیارے درود پاک پڑھنے کی خود بھی عادت بناؤ اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی عادت بناؤ۔ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں دھوپ لگتی ہے، اب ہم دھوپ برداشت نہیں کر پاتے تو ہم گھر میں آتے ہیں یا کسی درخت کے سائے کے نیچے آتے ہیں تاکہ ہمیں آرام ملے، سکون ملے۔ لیکن وہ قیامت کہ اس قیامت کی دن کی جو دھوپ ہوگی، اس دھوپ کو ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر اتنی توانائی اور اتنی طاقت و قوت نہیں ہوں گے کہ ہمارے اور آپ کے جسم اس دھوپ کو برداشت کر سکیں گے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور تین شخص ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ تین شخص کون ہوں گے؟ تو اے مسلمان ہو ذرا توجہ سے سننا، ذرا جو ہے اپنے ذہن کو قریب کرنا۔ آج جو ہے تم سنت سے دور ہو، نبی کی سنت کو سنت سے دور ہو، نبی کے طریقے سے دور ہو، اپنے بھائی پر ظلمت کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو، اپنے بھائی کی پریشانی دور کرنے کی بجائے اس کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے پریشانی میں مبتلا کرنے کی کئی طریقے وجوہات جو ہے ترکیب میں لاتے ہو۔ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے، اور دوسرا شخص وہ ہوگا جو میری کسی سنت کو زندہ کر دے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اسی لیے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھ سلام۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ بڑے بھائی کی گفتگو ہو۔ رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔